اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ تو ہے، رفاؤ بامو شبستہ میں اندھیرا تو ہے، درد پلکوں سے لہو بن کر چھلکتا تو ہے، ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا تو ہے، ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرا تو ہے۔ جناب سید صدر اور معزز سامعین، آج میرا موضوع اظہار سخن ہے، کرپشن نام ہے جس کا سبب ہے میرے زوال کا۔ صدر عالی وقار زیر بحث موضوع دراصل ایک پکار ہے، سوچو بچار کی، احتساب کی اور صحیح لاہ عمل کے انتخاب کی۔ یہ ایک گہرا طنز ہے عصر حاضر پر اور دعوت غور و فکر ہے ہمارے لیے کہ صحراؤں سے اٹھ کر زمامہ وقت تھامنے والوں کے لیے آج زوال کیوں؟ خودی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں آج کاسائے گدائی کیوں؟ کیا اس زوال کا سبب کرپشن ہے؟ ہاں صدر عالی وقار، کرپشن نام ہے نفس کی غلامی کا، ذہنی پراگندگی کا اور سانس کے انتشار کا۔ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں جہاں عدل و انصاف کا قیام ہونا تھا، جہاں محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑے ہونا تھا، جہاں رنگ و نسل اور ذات پات کی تقسیم کے بغیر نظام تعلیم و تدریس کا قیام ہونا تھا، وہاں کرپشن کا راج ہے۔ وہ رشوت ستانی ہو یا سفارش حوث پرستی ہو یا زر پرستی، کسی کا مال ضبط کرنے کی چاہت ہو یا بلیک میلنگ کی روش، اشیاء خبز و نوش میں ملاوٹ ہو یا بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافے کا ظلم، فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر افراد کی اجتماعی زندگی تک سب کے سب کرپشن کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وزارت کے بھوکے، امارت کے بھوکے، نظامت کے بھوکے، صدارت کے بھوکے، یہ گدی نشی اور مخدوم بھوکے، قناعت کی دولت سے محروم بھوکے، زمینوں پہ قابض بھوکے وڈیرے، مکینوں پہ قابض ڈاکو لٹیرے، ہوس پھر بھی جن کی اترتی نہیں ہے، کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے، کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے۔ صدر عالی وقار دفتر کے معمولی چپراسی سے لے کر ایوان اقتدار کے مستند نشین، سیاستدانوں کی بھاری اکثریت، محکمہ پولیس کے اکثر ملازمین اور عدالتی نظام کی کچھ کالی بھیڑیں اس مہلک مرض کی ذمہ دار ہیں۔ اساتذہ سے لے کر ڈاکٹروں تک، وکلاء سے لے کر انجینئروں تک، مسجدوں ممبروں محراب سجانے والے مذہب کے ٹھیکیداروں سے لے کر جعلی عاملوں تک، سب کے سب کرپشن کے جال کو بننے میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ رابطوں کے ضمیر مجرم ہے، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے، محبتوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں بہت اندھیرا ہے، قلب انسان میں بہت اندھیرا ہے۔ جاری وقار کرپشن کا سدباب تب ہی ہوگا جب دور خلافت جیسا نظام عدل کا ہوگا، جب انسان تو انسان دریا کے کنارے کسی کتے کی موت پر بھی حکمرانوں کے دل خوف خدا سے لڑ جائیں گے، جب وہ شخص اقتدار میں آئے جو عمر بن عبدالعزیز کی طرح اپنی بیوی کا ہار بیت المال میں جمع کروانے پر تل جائے، جو عمر بن خطاب کی طرح اپنا گریبان کسی بیوہ کے ہاتھ میں دے دے، جب عوام بدعنوانی کے خاتمے کے لیے قائم کردہ اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آواز احتساب بلند کرے کہ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، کبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا، اور جب بھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔